سے بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ کوئی بھی اگر تحریک ہے، دو راستے ہیں آپ کے پاس، صرف دو ہی ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر ان کی سیرت سے آپ نے سبق حاصل کرنا ہے، کہ جہاں پر جو آپ نے شعر بھی ایک بیان کیا کہ جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک خطبہ ہے، ایک جملہ کیا آپ نے فرمایا تھا، ایوان اقتدار کے لوگوں کو وعلی الاسلام السلام کہ اگر کوئی اس قسم کا حکمران ہے تو پھر ایسے اسلام کو کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، یعنی ایسے اسلام سے میرا تعلق نہیں۔ امام علیہ السلام یہ بتا رہے تھے ہاں، جو یزید والا اگر تم کہو گے کہ وہ خلیفۃ المسلمین، وہ اسلام کا نمائندہ ہے، تو ایسے اسلام کو جو ہے میرا سلام ہے، یعنی ایسے اسلام کی بساط لپیٹتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم بعدد من صلی وسلم۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اپنی قرابت داروں میں محبت کے۔ اب اہل بیت اطہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار، جن سے محبت اور مودت کا سوال خود وہ آقا نامدار جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو ہم محمد رسول اللہ مانتے ہیں، نبی آخر الزماں مانتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے بارے میں۔ اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مثل اہل البیت کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا۔ میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پا لی، حدیث پاک جس سے مبارکہ ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی دوسری حدیث مبارکہ ہے الصحابی کالنجوم فبأیہ مقتدیتم اہتدیتم۔ تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت جو ہے وہ ان دونوں حدیثوں کو ملا کے ایک شعر بھی بیان فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اہل بیت کی مثال جو ہے وہ سفینہ نوح کی ہے، اور صحابہ رسول کی مثال جو ہے وہ تاروں کی سی ہے، اور جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں وہ ستاروں کے روشنی میں ان کے جو ہے وہ سمت دیکھ کے چلتی ہیں۔ تو جو ان دونوں میں جو ہے وہ اس نے اعتدال رکھا، دونوں کو مانا، دونوں سے محبت کی، تو وہ فلاح و نجات جو ہے وہ پا جاتا ہے۔ حافظ صاحب بالکل کربلا کا جو واقعہ ہے، واقعہ کربلا کے بعد یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ دو صورتیں ہیں، یا آپ نے حسینی رہنا ہے یا آپ نے یزیدی بننا ہے۔ تو حسینیت جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے حسینیت پہ تو آپ الحمدللہ ہی کہہ سکتے ہیں نا، کہ اگر آپ الحمدللہ تو حسینیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یزید جیسے کردار والے جب حکمران ہوں تو پھر ایسے لوگوں سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بغاوت کا علم بلند کرنا ہے، ان کو اپنا امیر، اپنا انہیں جو ہے وہ حاکم تصور نہیں گاننا، بلکہ جہاں پہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جو شعر پڑھا ہے علامہ صاحب نے۔ وہ تو پھر علامہ صاحب وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جی یہ تو مصداق ہے یزید انہی کا، ہاں جی، کہ جو بالکل یزید جو ہے ایسی ساری صورتحال کا مصداق ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایسا خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں گمراہی سے نکال کے اسلام کی جو ہے وہ ہدایت میں لے کے آیا۔ کیا کیا تکالیف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے برداشت نہیں کی۔ کبھی طائف کی وادیوں میں جو آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی، جی مثل سفینۃ اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، کہ جو من رکبہا نجا۔ اس طرح کی ایک حدیث کا اور بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی جو ہے وہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ ٹھیک، تو ایک دوسری جگہ پہ ہے قرآن اور حدیث رسول، میری حدیث جو میری سنت ہے، جی، دو طرح کی روایت ملتی ہیں۔
تو ایسی شخصیات اہل بیت اطہار جن کے بارے میں ایسی خوبصورت، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سید الشہداء ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک، ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، جی مجھے تو یہاں پہ وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ مبارک میں تھے، اللہ اکبر، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ہے وہ دوش مبارک کر آگ پر جو ہے وہ سوار ہو گئے، تو آپ نے اس خیال سے کہ کہیں میں اٹھوں تو وہ ان کو گر جائیں تو چوٹ نہ لگے، تکلیف نہ پہنچے، سجدہ طویل ہو دیا، لمبا فرما دیا، تسبیحات کی مقدار جو ہے وہ بڑھا دی۔ اور میں اس موقع پہ کہتا ہوتا ہوں کہ حضرت امام حسین نے اپنے نانا کے اس طویل سجدے کا جو حق کربلا میں سجدہ ادا کر کے جو ہے فرمایا ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اور میں یہاں پہ وہ شعر بھی پڑھنا چاہوں گا، سجدے اوروں نے بھی کیے تیرا جدا انداز ہے، حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے۔ اور وہ سجدہ کربلا کی زمین پر چلتے تیروں اور چلتے نیزوں اور چلتی تلواروں کے مابین سجدہ کرنا اور نیزے پہ قرآن پڑھنا، یہ خانوادہ نبوت کو ہی زیب دیتا ہے۔ اور آپ کا کردار ہمیں حسینیت اور کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو اور غلط کے سامنے غلط کہنے کی ہمت اور جرأت پیدا کرو اور ڈٹ جاؤ، اور اللہ تعالی ہمیں حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم وہ کریں جو انہوں نے فرمایا، جو انہوں نے کیا، آپ کی سیرت مبارکہ کو ہم جو ہے اپنانے کی کوشش کریں، اور آپ کے فرمودات اور آپ کی سیرت کو اپنانا ہی صحیح معنوں میں کربلا کا پیغام ہے، واقعہ کربلا کا جو ہے وہ فلسفہ ہے، اور جو ہے وہ حسینی پیغام ہے، وہ حسین۔ علامہ صاحب، جو چند ایام کربلا میں گزرے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کے کچھ حصے آپ نے بیان فرمایا، کچھ اور خطبات میں سے چیزیں اگر آپ کے ذہن میں آتی ہیں ابتدائی ایام میں سے اگر ہوں تو وہ زیادہ مناسب رہ جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تسلسل سے جو ہم بیان کر رہے ہیں، جیسے عرض کیا کہ ابن زیاد کے پاس خط پہنچ رہے تھے جب عمر ابن سعد کے، تو کچھ عمر ابن سعد کے لشکر کے اندر ایسے افراد تھے جنہوں نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ عمر ابن سعد کے لشکر کے لشکری جو اس کے ساتھ اس کے لشکری تھے، انہوں نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ جسے تم نے سپہ سالار بنایا ہوا ہے، یہ تو رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر حسین ابن علی سے مل رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ خط پہنچا تو اس کے بعد ابن زیاد نے ایک دھمکی آمیز لہجے والا خط لکھا، اور اس نے کہا میں تمہیں پہلے بھی مسلسل کہہ رہا ہوں کہ حسین ابن علی پہ سختیاں کرو، اور اس نے کہا اب جیسے ہی میرا یہ خط تم تک پہنچے تو تم نے حسین ابن علی پہ پانی بند کر دینا ہے کہ ان تک فرات کا پانی نہ پہنچ پائے۔ اب جب وہ خط آیا تو پھر اس کے بعد اس نے کچھ افراد جو ہے وہاں متعین کر دیے نہر فرات پر، اس لیے تاکہ یہ جو پانی ہے وہ خیام حسینی تک نہ پہنچ پائے۔ اب دیکھیے، جو امام حسین علیہ السلام کا ہم جب واقعہ پڑھتے ہیں، جیسے شاعر نے بہت خوبصورت کہا، جتنی بھی مظلوم قومیں ہیں ان کو جو انرجی توانائی ملتی ہے وہ واقعہ کربلا سے، کہ شاعر نے جو کہا کہ حسین تم نہیں رہے، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، لیکن مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ ہم ہمیشہ دیکھیے فتح تاریخ اگر دیکھا جائے، فتح یاب کسے وہ کہتے تھے کہ جو میدان میں مارا جائے کہتے تھے یہ مغلوب ہو گیا، جو بچ گئے وہ فتح یاب ہو گئے۔ مگر واقعہ کربلا نے ہمیں بتایا ہے کہ نہیں، تم اگر جسم مار بھی دو، تمہارا نظریہ، تمہاری فکر زندہ ہے تو تم ہمیشہ زندہ باد ہو۔ اور آج یہی تو دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا جو ایک عالمی آفاقی پیغام ہے، نعرہ اکثر جب لگایا جاتا ہے نا، وہ لگایا جاتا ہے حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد۔ یعنی حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے، لیکن اس سے بڑھ کے نعرہ آگے لگایا جاتا ہے کہ حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مرد آباد ہے۔ یعنی ہر وہ بندہ جو امام حسین علیہ السلام کے نظریے پر چلے وہ بھی زندہ باد ہوتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو یزید کے نظریے پہ چلے وہ بھی مرد آباد ہوتا ہے۔ اور جب یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں، اس سے مراد وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے ذہن میں یزید والی فکر ہوتی ہے۔
تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اس کے ذہن میں اتنی خرافات ہیں یزید، ہاں وہی یزید والی خرافات ہے، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑانا، اسلام کو اہمیت نہ دینا، اسلام کے نام پر اسلام کی جڑوں کو کاٹنا، یہ مراد ہے اس سے۔ اور وہاں پہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے بہت خوبصورت 4 مصرے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اپنے عشق کا اظہار کیا کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو خود نبی نے فرمایا، اور دونوں شہزادوں کے بارے میں ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر جو نبی نے کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن اس کے آگے حدیث کا ایک اور جملہ بھی ہے، وہ اکثر ہم بہت کم تلاوت کرتے ہیں ممبروں سے، وہ کیا؟ احب اللہ من احب حسینا، یعنی حسین منی وانا من حسین کے بعد جملہ ہے احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم مسلمان یا تم انسان امام حسین علیہ السلام سے محبت کر لو تو خود تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اور وہی خاندان اہل بیت میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، وہ کہتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اگر اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک پہلی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں اللہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے دل میں جب یہ محبت محسوس کرتا ہے، پھر میں وہی کہوں گا اس میں مذہب کی بھی بات نہیں، فرقے کی بھی بات نہیں ہے، کوئی بھی انسان، انسانیت کی بات ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے دل میں امام حسین علیہ السلام کی ایک محبت جاگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی اس سے خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ مجھے یہاں پہ علامہ صاحب کی بات کے دوران وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں شہزادے تشریف فرما تھے، تو آپ نے وہ الفاظ استعمال فرمائے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ بھی سنتے رہیں۔ یقینی طور پر یہ جو آج کی نشست تھی اس میں جو خطبات ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور جو ان کے بیانات ہیں مختلف وقتوں میں، وہ یقینی طور پر آپ کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔